یہ جناب ایران میں ہونے والا جو بیرونی فنڈنگ کے ذریعے جو مداخلت ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں جی یہ تو حقوق کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر اگر کوئی اپنے مطالبے کرتا ہے عوام میں، اگر کے پی کے سے کوئی اپنا حقوق مانگتا ہے، بلوچستان سے حقوق مانگتا ہے، کشمیر سے حقوق مانگتا ہے، جی بی سے حقوق مانگتا ہے، سندھ سے، پنجاب سے کوئی اپنے مطالبات رکھتا ہے تو وہ ان کو غدار بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ جو عوام چاہتے ہیں یہ رجیم بالکل 180 ڈگری جو ہے ان کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ الٹا اثر دکھا گئی ہے اور لوگوں نے ریئیکشنری طور پر ووٹ ان کے اگینسٹ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے لیکن اتنی ان کو نہیں، لیکن ابھی تک کی جو اناؤنس ہوئے ہوئے ریزلٹس ہیں ان کے مطابق 9 سیٹیں ابھی تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے، جبکہ 6 آزاد انڈیپینڈنٹ جو ہیں یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، ایک MWM کو ملی ہے اور 2 سیٹیں ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ نواز شریف صاحب کے شیروں نے حاصل کی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ سرکاری پیشہ ور جو صحافی ہیں جو ہمیشہ چاپلوسی کی روٹی کھاتے ہیں، ایسے ہی دانشوروں نے بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں اس وقت یعنی کہ اس وقت کے مشرقی بنگال کے جو لوگ تھے ان میں اور مغربی پاکستان کے لوگوں میں دراڑ ڈالی تھی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ پاکستان جو کہ ایک معجزات کا، کرامات کا ملک کہلاتا ہے، یہاں پر پاکستان کے عوام کے ساتھ ہر تیسرے، چوتھے، 5ویں سال جو ہے ایک بھونڈا قسم کا مذاق یا ایک چورن بیچا جاتا ہے جسے ہم الیکشنز کہتے ہیں، اور ان الیکشنز میں عوام کس کو چاہتے ہیں، عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں، نکلتا کسی اور کے لیے ہے، لیکن پھر بھی یہ چوتھے، 5ویں، 6ٹھے سال جو ہے کچھ نہ کچھ تماشا، کچھ نہ کچھ کھیل یہ چلتا رہتا ہے۔ گلگت بلتستان کے پچھلے ایک عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے ایک ہنگامہ خیزی تھی، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں پہ ایک ان کا رہنما آ رہا ہے یعنی کہ ایرا غیرہ، نتھو، خیرہ، رلی چھلی سب وہاں پہنچے ہوئے تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، لیکن ایک جماعت پر وہاں پر ہر قسم کی سختی، ہر قسم کی صوبہ بدری، ہر قسم کی معاملات، ان سے نشان چھیننا اور سب کچھ وہاں پر موجود تھا۔ خیر اس پارٹی کے ساتھ تو 4 سال سے یہی ہوتا وہ آ رہا ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں جو اس پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جیلوں میں ہے اور ان کو نشان نہیں دیا جاتا، ان کو رجسٹرڈ پارٹی نہیں مانا جاتا، لیکن عوام کے دلوں سے 4 سال میں عمران خان کا جو ایک نام ہے، عمران خان کی جو محبت ہے، عمران خان کی جو چاہت ہے، وہ چاہ کر بھی یہ رجیم، یہ سسٹم، یہ بندوبست جو ہے نہیں نکال پا رہا۔ میاں نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ سارا ووٹ بینک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی ہے، جتنے بھی ووٹ ان کو 17 سیٹوں 18 سیٹوں کے لیے پڑتے ہیں پنجاب یا پورے پاکستان میں بھی، وہ بھی نواز شریف کے نام پہ پڑتے ہیں۔ جبکہ نواز شریف صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے تقریر کی اور اس تقریر کا بویلا مچا اور اس پر ڈسکشنز ہوئی۔ ملیحہ ہاشمی کے بقول جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ الٹا اثر دکھا گئی ہے اور لوگوں نے ریئیکشنری طور پر ووٹ ان کے اگینسٹ دیا ہے، اور یہاں پر ان کی لیڈرشپ جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی۔ ان کے سرکاری صحافی یعنی کہ جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں وہ جناب کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں تو شیر ہی دھاڑے گا، لیکن اس وقت تک تقریباً 19 حلقوں کے نتائج آئے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں ایک حلقے میں کوئی 5000 لے کے جیت جاتا ہے ووٹ اور کوئی 10,000 لے کے جیت جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر جو ہے اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، کل 5 بجے کی پولنگ جو ہے وہ بند ہوئی ہے، ابھی تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہو پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوبست نہیں ہو پا رہا، کیونکہ عوام جو ہے پرجوش نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ اور سنایا ہے، جو کہ ہماری ریاست کو، ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں تمطراط اور تمکنت کے ساتھ گھومنے والوں کو، اور جو اپنے آپ کو اس ملک کا سب کچھ پاورفل اور عقل کل سمجھتے ہیں، ان کو وہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے لیکن اتنی ان کو نہیں، لیکن ابھی تک کی جو اناؤنس ہوئے ہوئے ریزلٹس ہیں ان کے مطابق 9 سیٹیں ابھی تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے، جبکہ 6 آزاد انڈیپینڈنٹ جو ہیں یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، ایک MWM کو ملی ہے، اور 2 سیٹیں ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ نواز شریف صاحب کے شیروں نے حاصل کی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے گئے تھے۔ یہ غالباً پہلا موقع ہے، کیونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہمیشہ رجحان یہ رہا ہوتا ہے جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے اسی جماعت کو وہاں پہ بھی جتوایا جاتا ہے یا جیتا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو
مرکزی حکومت ہے وہ اسی نے فنڈ دینے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ وہاں پہ ووٹ حاصل کرنا، نعرے وعدے کرنا آسان ہوتا ہے، تو وہاں کے عوام انہی کو چنتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت وہاں پہ جا کے وعدے یہ کر دیں گے، ہم پیرس بنا دیں گے، ہم لاہور بنا دیں گے، ہم کیا بنا دیں گے، وہ سارا بناتے رہے ہیں، لیکن عوام نے ان پر کوئی اثر نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں، کیا پنجاب میں یہ سب کچھ وہاں کے پنجاب کے لوگوں کو مل رہا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا، اس وجہ سے انہیں وہ نہیں ملا۔ اب یہ رزلٹس جو ہیں پہلی بار غالباً مرکز میں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے گورنمنٹ میں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور مرکزی جو حکومت ہے وہ جماعت، حکمران جماعت جو ہے گلگت بلتستان میں بہت بری طرح پٹ گئی ہے، بہت بری طرح فلاپ ہو گئی ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جبر، ظلم اور منافقت اور مکروہ سیاست کرتے ہوئے آپ لوگوں کے دلوں کو آپ نہیں بدل سکتے۔ یہ جن زی جو ہے، یہ جنریشن جو ہے، یہ اور طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ جذباتی ہیں، اور یہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس سے نہیں نکل سکتے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں سے صوبہ بدر کیا گیا، اور ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور وہاں ان کے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہونے دیے، ان کو نشان نہیں ملا، لیکن پھر بھی ان کی کارکردگی انتہائی شاندار اور کارکردگی بڑی متاثر کن کی رہی ہے، جو کہ ہمارے اقتدار کے جو اصل محور ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ عوام جو ہے ان کے دلوں سے آپ کسی کو نہیں نکال سکتے۔ عوام ہی وہ ہیں جو کسی کی سیاست ختم کر سکتے ہیں، عوام ہی وہ ہیں جو کسی کی سیاست کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کسی کو جبر کے ذریعے اس کی سیاست کو نہیں ختم کر سکتے۔ جمہوریت میں عوام کو وہ اختیار، وہ پاور، یعنی کہ اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون پر بہت تنقید کر رہی تھی، جیسے کہ بہت ان کا جو ہے 751 جن کندے لگی ہوندی ہے وہ لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی کمپین کر کے واپس آئے ہیں، ادھر ووٹنگ ہو رہی تھی، اور ادھر جناب اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات ہوئی اور معاملات اگلے جو ہے وہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی۔ اور شاید کچھ معاملات ایسے ہوں کہ ڈیل ہوگی ہو کہ ٹھیک ہے آپ کو جی بی میں دے دیتے ہیں، آپ ہمیں بجٹ میں بھی سپورٹ کریں، آپ ہمیں 28ویں آئینی ترمیم میں بھی سپورٹ کریں، آپ ہمیں آئندہ بھی سپورٹ کریں۔ وہ خیر پاکستان پیپلز پارٹی ویسے بھی شاید کر دیتی، اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ اس کی۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر یہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں اور کس طرح سے تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں فوراً آ کر پھر بیٹھ گئے ہیں، پھر گیو اینڈ ٹیک، لین دین کے معاملات شروع ہوتے رہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کشمیر۔ راولا کوٹ جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، وہاں تصادم ہے، افسوسناک واقعہ ہوا کہ سی ایم ایچ پر وہاں پر حملہ ہوا، جو کہ انتہائی دکھ بھرا واقعہ ہے، کیونکہ کسی کی بھی جان جانا، چاہے وہ کوئی پولیس والا ہو یا کوئی ایف سی والا ہو یا عام عوام سے ہو، تو کسی بھی انسان کی جان جانا ایک انتہائی افسوسناک اور دکھ بھری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایکشن کمیٹی کی طرف سے معاملہ ہے کہ جو مثلا سی ایم ایچ پہ حملہ کرنا، یہ لوگوں پہ حملہ کرنا، میرا خیال ہے اس سے احتیاط برتنی چاہیے، اور اس وقت جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک حساس ترین جو خطہ ہے ہمارا کشمیر کا اور جی بی کا، اس کو ہم نے ایک محاذ بنایا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے، جو پاکستان کی بیوروکریسی بھی اس میں شامل ہے، پاکستان کی سول ملٹری بھی بیوروکریسی بھی شامل ہے، وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو خام خواہ ایک بہت بڑا طول دینے میں، یعنی کہ وہ رائی کا پہاڑ بنانے میں بہت ماہر ہیں۔ اگر کوئی معاملہ مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہو سکتا ہے، جو کہ چل بھی رہا تھا، ابھی جو اس وقت وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وہ خود بھی جو اس وقت ایکشن کمیٹی کا، عوامی ایکشن کمیٹی کا جو موقف ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی وہ ختم کی جائیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور فیصل ممتاز صاحب کا بھی یہی موقف رہا، وہ حامی رہے ہیں کہ بالکل یہ ہونی چاہیے، یہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بالکل استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی بینیفیشری زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی رہتی ہے، تو اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ تو جب پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت وہاں حکمران جماعت ہے، تو وہ اور عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ایک ہے، تو پھر اس کو کبھی اب جناب شاید پتہ نہیں کہاں سے آرڈر آیا اور کس طرح کی عقل مندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ فیصل صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ
یہ تو جناب ٹی ٹی پی کے حامی ہیں، خارجیوں کے حامی ہیں. 2 دن پہلے تک آپ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی ہاں احتجاج کریں، وہ ہمارے اپنے بندے ہیں، ہم ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے، راستے کھلے ہیں، ہم وزیر اعظم ہاؤس کے راستے کھول دیں گے. تو اچانک جو ہے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ انہیں کل عدم قرار دے دیتے ہیں. اور پھر کل جو ہے راولا کوٹ اور جو پونچھ ڈویژن ہے وہ انتہائی حساس ڈویژن ہے کشمیر کا، وہ انتہائی حساس ہے ہر حوالے سے. تو اس کو میدان جنگ بنا دینا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں تھا. تو حکمرانوں کو، ہمارے لوگوں کو یہ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ جن کے مطالبے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اوورسیز کشمیری جو ہیں، جو تقریباً 14 لاکھ کے قریب تو صرف یو کے میں شاید بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو اوورسیز ہیں انہوں نے وہاں پر ایک کل اجلاس کیا، وہاں پریس کانفرنس کی ہے، یعنی کہ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی یو کے نام سے اوورسیز جو ہے، تو اگر وہ اس مدعے کو اٹھاتے ہیں اس چیزوں میں تو یہ حالات جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پر سنگین ہو جائیں گے. اور جو ہمارا موقف ہے ہمیشہ سے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو آنے والی جنریشنز کے لیے ہم وہ میخیں راستے میں گاڑ رہے ہیں کہ جس سے ملک کا مستقبل زخمی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور سب سے جو گھٹیا اور مکروہ کردار نظر آیا ہے وہ اس وقت حکومت کے جو سرکاری چاپلوس نامور نام نہاد دانشوران صاحبان اور صحافی ہیں، جن میں بڑے بڑے یعنی کہ چاپلوس ہیں، کسی کو پی ٹی وی پر جناب اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، کسی کو کسی طرح اور کسی کو کسی طرح. ابصار عالم جو ہے وہ جناب ان کو جناب کہہ رہے ہیں کہ انڈین فنڈنگ کے ذریعے ان کو بنایا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ ایک انتہائی گھٹیا مکروہ پروپیگنڈا ہے کہ آپ عوام کے مطالبوں کو جو ہے آپ یہ کہتے ہیں. اور یہ اس قسم کے موقع پرست اور جعلی لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کو جب ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے موقع ملتا ہے تو یہ جناب ایران میں ہونے والا جو بیرونی فنڈنگ کے ذریعے یا مداخلت ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں جی یہ تو حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بڑا سخت رجیم ہے تو اس میں یہ عوام کی اصل خواہش یہ ہے. جبکہ یہاں پر اگر کوئی اپنے مطالبے کرتا ہے عوام میں، اگر کے پی کے سے کوئی اپنا حقوق مانگتا ہے، بلوچستان سے حقوق مانگتا ہے، کشمیر سے حقوق مانگتا ہے، جی بی سے حقوق مانگتا ہے، سندھ سے، پنجاب سے کوئی اپنے مطالبات رکھتا ہے تو وہ ان کو غدار بنا کے پیش کر دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ سرکاری پیشہ ور جو صحافی ہیں جو ہمیشہ چاپلوسی کی روٹی کھاتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ کشمیریوں کے خلاف جس طرح سے زبان درازی کر رہے ہیں، کشمیریوں کے اور پاکستان میں جس طرح سے وہ دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شروع سے ہوتا ہوا آیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایسے ہی دانشوروں نے بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں اس وقت، یعنی کہ اس وقت کے مشرقی بنگال کے جو لوگ تھے ان میں اور مغربی پاکستان کے لوگوں میں دراڑ ڈالی تھی اور انہیں کمتر یہ بنا کے پیش کرتے رہے. انہیں یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے رہے، یہ کہتے رہے یہ بوجھ ہیں اور یہ غدار ہیں، یہ فلاں ہے. اور اب جب جناب وہاں پہ اب دوبارہ وہاں پہ لوگ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں تو اب وہ جناب انہیں محب وطن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی گھٹیا مکروہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. نہ تو یہ لاجک کے تحت دیکھتے ہیں، نہ یہ حقیقت پسندی دیکھتے ہیں، نہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوتا ہے، نہ کبھی انہوں نے کوئی کتاب کھول کے دیکھی ہوتی ہے، نہ ان کو تاریخ کا تھوڑا سا بھی علم ہے، اور نہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان آقاؤں کے لیے جو ہم زبان سے لفظ نکال رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ہم کانٹے بچھا رہے ہیں راستوں میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو ایسے چاپلوس گھٹیا مکروہ پروپیگنڈا والے صحافیوں سے میرا خیال ہے بچنا چاہیے، حکمرانوں کو بھی، کیونکہ ایسے ہی گھٹیا لوگ جو ہیں وہ مرواتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 71 میں بھی کچھ ایسے صحافی تھے، کچھ ایسے ادارے تھے جو جناب یحییٰ خان کو مجاہد اعظم اور اسلام کا علمبردار قرار دے رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو قرار دے رہے تھے. لیکن جیسے ہی بنگلہ دیش میں یعنی کہ معاملات خراب ہوئے اور اگلے ہی دن جناب وہ فوراً جو ہے وہ جنرل رانی کو نکال لائے اور اس کو شرابی اور زانی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ پلٹا کھاتے ہوئے دیر نہیں کرتے. تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسے لوگوں کی چاپلوسیوں اور ایسے لوگوں کے پروپیگنڈے سے بچنا چاہیے جو 1 منٹ نہیں لگاتے پلٹا کھاتے ہوئے. ان کو جب دوسرے اصل اکاؤنٹ سے آئے گا تو یہ پلٹا کھا جائیں گے اور آپ ہی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے. یہ آپ کو ایک ٹائم میں مجاہد اور دوسرے ٹائم میں ظالم ثابت کرنے میں شروع ہو جائیں گے. اس وقت ضرورت ہے تحمل کی، اس وقت ضرورت ہے لاجکس کی، اس وقت ضرورت ہے حکمت عملی کی کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ
ٹیبل پر آ کر بات کریں، ان کے مطالبات کو مانیں، اور جو ایک درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ جناب جن کے ساتھ آپ کچھ مہینے پہلے بیٹھ کے ٹیبل پر ایک معاہدہ کرتے ہیں، معاہدے کو خود اس پہ عمل نہیں کرتے جو کہ طے شدہ ہوتا ہے، پھر عمل نہ کر کے پھر آگے جناب آ کے ان کے ساتھ آپ ان کو ٹیررسٹ، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پھر آپ 2 دن کے بعد انہی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ تو آپ کو ایک حکمت عملی کے ساتھ تھوڑی عقل کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی رکھنی چاہیے، تاکہ پاکستان کا نقصان نہ ہو، تاکہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب نہ ہو۔ جب سے یہ رجیم آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مختلف خطوں میں کہیں نہ کہیں انریسٹ اور انسرجنسی کی صورتحال جاری رہتی ہے۔ پنجاب میں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھیں گے، سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں کہیں نہ کہیں کو پرابلمز کریٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور عوام کو جو عوام کے مطالبات ہوتے ہیں اور جو عوام چاہتے ہیں، یہ رجیم بالکل 180 ڈگری جو ہے ان کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلا ہے GB میں کہ لوگوں نے آپ کے منہ پر تھوکا ہے کہ آپ جو بات کرتے رہے کہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں۔ اس حکمران جماعت کو GB میں بہت بری طرح جو شکست ہوئی ہے، ان کو ابھی بھی اس سے سبق لے لینا چاہیے کہ ماس وائز اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آپ اقتدار میں آ جائیں، عوام سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور آپ مہنگی عیاشیوں پہ لگے رہیں، وہ حکمرانی نہیں ہو سکتی، وہ دلوں میں راج نہیں کر سکتے۔ وہ زبردستی تو آپ حکمران بن سکتے ہیں، جب عوام کو موقع ملے گا وہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے اور آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔